صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل میں سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت، اور آج الحمدللہ جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے اس کا ذکر کرنا ہی بہت بابرکت ہے، کیونکہ آج ذکر ہوگا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کا۔ تو انشاءاللہ الکریم ان کی سیرت پر اور ان کی کرامات پر اور ان کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت نقل ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل جو ہے سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے، اور وہ جو پھل ہے وہ شہد سے میٹھا ہے، سبحان اللہ، مکھن سے نرم ہے، اللہ، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اس درخت کا جو تنا ہے وہ سونے کا ہے، سبحان اللہ، اس کی جو شاخیں ہیں وہ موتیوں کی ہیں، اس کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اس درخت کا پھل اسے کھلائے گا جو دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو درود پاک کی کثرت کرنے میں بے شمار برکتیں بھلائیاں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ نعت خوان بھی ہیں اور مبلغین بھی آپ نے زیارت کی ہے کہ سینئر بزرگ مبلغ بھی ہیں الحمدللہ۔ آئیے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، دن رات
مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست سے نہیں جاتی کچھ تم ہی کرو نا یہ نحوست سے نہیں جاتی اے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو اے رحمت کونین کمینے پہ کرم ہو نہیں جاتی پوری خصلت نہیں جاتی نہیں جاتی پوری خصلت نہیں جاتی رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے عطار تو کیوں دل سے یہ الفت نہیں جاتی دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی ماشاءاللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد غزوہ خندق میں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے جنگ کی مصروفیت کے سبب نماز ادا نہ فرما سکے یہاں تک کہ نماز عصر جو ہے اس میں سورج غروب ہو گیا تو اللہ پاک نے سورج کو واپس لوٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر ادا فرمائی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بھی کیا برکت کہ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لیے بھی سورج کو واپس لوٹایا گیا بڑی مشہور روایت ہے حضرت سیدتنا اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زانوں پر سر رکھ کر سو گئے مولا علی رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی سورج غروب ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آرام نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اس کا خیال رکھتے ہوئے بالکل بھی جنبش یعنی حرکت نہ کی جب سرکار علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی اے مالک و مولا تیرے بندے علی نے تیرے نبی کی خاطر اپنے آپ کو نماز سے روکے رکھا اس کے لیے سورج کو لوٹا دے سبحان اللہ
حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دعائے نبی کی برکت سے سورج واپس نکل آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ پہاڑ اور زمین کے مابین ہو گیا۔ سبحان اللہ، امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وضو فرمائے، نماز عصر اپنے وقت میں ادا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بڑی خوبصورت اس بات کا جو اشارہ ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے شعر میں بھی فرماتے رہے کر سکتے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے۔ شان مولا علی رضی اللہ عنہ کی بھی کیا بات ہے، آج انشاءاللہ انہی کا ذکر خیر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، غزالی بھائی آپ کے نام نسب ان کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹے ہیں ابو طالب کے، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں، اور علماء ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگی کا بہت وقت گزارا، سبحان اللہ، اور اتنے عظیم الشان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی آپ کے عقد میں ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہمارے حکیم غزالی صاحب فرما رہے ہیں، بہت وقت گزارا، سبحان اور ظاہر ہے جو وقت گزارتا ہے تو اس کی پرورش بھی ایسی ہوتی ہے۔ حسینی بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وقت گزارا اس کا کیا انداز تھا؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ کی پرورش میں آ گئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی پرورش میں آ گئے تھے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کی کثرت کی وجہ سے آپ کو لے لیا تھا اور آپ کی پرورش فرمائی، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہی میں گزرا، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ شروع ہی سے جو عادتیں سیکھی وہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ سبحان اللہ۔ بچپن سے ہی آپ کا دامن جو تھا وہ بتوں کی نجاست سے پاک رہا، سبحان اللہ، کبھی بتوں کے قریب نہیں گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت کی ایسی برکت ملی کہ الحمدللہ سنوا الحمدللہ ذوق شوق عبادت ریاضت یہ ساری چیزیں آپ کو نصیب ہوئی۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنکھ کھلتے ہی آقا کو دیکھا ہے، الحمدللہ کہ ان کی ہی پرورش میں مطلب رہے، اور یہ الحمدللہ برکتیں پائے۔ اور یہ بھی ایک مطلب ایک کہا جائے تو بات کہی جا سکتی ہے کہ تربیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اگر کہنے کو تو کہتا ہے اس بچے کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا ہے، لیکن اب دیکھے تو صحیح آپ نے پال پوس کے بڑا کیسا کیا ہے، عادت و اطوار کیسے بھائی اس کے، اخلاق کیسے اس کے، کردار کیسا ہے، کس طرح سے کیا۔ اور یہ جب موقع ملتا ہے، یعنی یہی بات ہے کہ اگر میری صحبت میں کوئی رہے تو میری عادت و اطوار کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی یعنی ہے۔
یعنی جیسے اگر بزرگ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو ان چیزوں کا نوٹس ہونا چاہیے. جیسے مثال ہے، میں آسانی کے لیے سمجھانے کی بات ہے کہ اگر مثال کو بچہ آپ دیکھیں، میں کڈس مدنی چینل بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو بچے مائک دیتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں ہمارے مبلغ ان کو کہیں گے بیٹا سیدھے ہاتھ سے دے. ماشاءاللہ. تو اب اگر ہمارے یہ جو بزرگ ہیں، اب ظاہر ہے پوتے پوتیاں نواسیاں آ رہی ہیں، آپ نے بھی ہر بار اس کو آتے ہی 10 20 50 روپے دینے، اب وہ آپ دیں بالکل. لیکن اگر خوبصورت تربیت کا ایک انداز ہو کہ جیسے ہاتھ بڑھائیں گے تو فوراً الٹا ہاتھ بڑھتا ہے، نہیں سیدھے ہاتھ سے لینا سنت ہے. اب سیدھے ہاتھ سے بڑھائے تو قول اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ تو حسین بھائی بچپن سے ہی، بچپن سے ہی اگر بڑے بوڑھے اور جو بھی گھر کا بڑا ہو یا جس کے پاس بھی کوئی ایسا مطلب تعلق ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا تعلق ہوتا ہے، یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حضور جنہیں اگر ظاہر ہم بھی ایک بڑی ایج میں پہنچ گئے لیکن اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جن چیزوں کا انہوں نے شروع میں ہمارے درمیان میں کوئی ایسی چیزیں کہیں تھیں، کوئی ایسی چیز وہ کرتے تھے تو آج بھی یاد آتا ہے کہ نہیں یار وہ اس طرح سے ترکیب بناتے تھے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کبھی درپیش ہوتا ہو تو یہ کہ ہمیں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا، ایک اور پہلو بھی حاجی صاحب ہے، جس طرح حسینی بھائی نے بات کی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بچپن میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا تھا، اور اس کی وجہ کیا علماء نے بیان فرمائی. وجہ یہ تھی کہ آپ کے چچا جو تھے نا ابو طالب، ان کے چونکہ بچے زیادہ تھے اور آپ نے دیکھا کہ ان پر بوجھ آ رہا ہے تو کچھ تھوڑا خیر خائی کی جائے. تو اس سے ایک سیکھنے کو یہ بات بھی ملتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ایک بھائی ہے تھوڑا پریشان ہے، غربت کا معاملہ ہے، تنگ دستی ہے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور آپ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس طرح کچھ راشن دے سکتے ہیں، یا جیسے کرائے کا مکان ہے اس طرح اس کی کچھ خیر خائی کر سکتے ہیں. اچھا، بچہ ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے آپ کا، اس کو اسکول جانا ہے، مدرسے جانا ہے، کتابیں نہیں ہیں، اسکول کی فیس نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اس طرح بھی اپنے خیر خائی کر سکتے ہیں. تو اس انداز سے اگر خیر خائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ کیا ہوگا، ایک تو صلہ رحمی کا ثواب ہے، دوسرا یہ کہ اس بچے کی تربیت اچھی ہوگی. کیا پتا وہی بچہ آگے چل کر کو عالم دین بنے، مفتی اسلام بنے، دین کا ایسا مبلغ بنے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی فخر اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. ماشاءاللہ. اور یہ جو مدد اور ہیلپ کا تعلق ہے، یہ تو یعنی ہر ایک سے بھی جو انسان ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ اہل بیت ہے، اگر کوئی بھی ایسا میٹر آتا ہے تو ہم اگر مل کر بھی کوئی ایسی ہیلپ کرتے ہیں. جیسے مثال بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی پرابلم ہے، اب ہم مطلب چاہتے ہیں کہ یار کہیں سے اس کو لون دلوا دیں، اچھا لون دلوا دیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی کوشش کرتا ہے لون مل جائے. اب لون لینے کا جو ظاہر ہے آپ کو لون بھرنی بھی ہے، آپ تو لے لیں گے لون، لیکن یہ مہینے کی جو 5-10 ہزار روپے کٹیں گے نا تو پھر آپ کو ہر مہینے چیخ نکلے گی کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہی ہوا ہے جو آپ نے اس طرح اس وقت جو ہے نا وہ لون لے لیا تھا. یعنی اگر مثال اس وقت میں بھی مثال اگر 4 بھائی ہیں اور ایک بھائی پرابلم میں آئے تو 3 بھائی آپس میں شیئرنگ کر کے بھی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا بھی اگر مل کر کوئی ترکیب بنائی جائے تو ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہماری بزرگ اسلامی بہنیں، ہم یہ بھی لیڈیز بھی غور کریں کہ بعض اوقات ہیلپ کرنے کی کئی مواقع ہیں. میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ارے اماں جان آپ نے اتنا سونا رکھا ہوا ہے، سارا چھوڑ کے جانا، جھگڑا ہونا ہے اس کے بعد تو مطلب. تو ایسا کئی موقعوں پر ہوتا ہے کہ اگر ہم ہیلپ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس خود بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بس وہ کہ رسم و رواج دیگر. کل ایک بہت زبردست آرٹیکل کسی نے بھیجا تھا، میں نے پڑھا، اسے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ قرض لے کر بھی خالی رسم و رواج نبھانے کے لیے آپ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. لیکن یار اگر اسی سے اگر نہ خرچ کرتے تو بیٹی کا گھر ہی کوئی ہو جاتا، کوئی ایسی چیز ہی ہو جاتی جن کا ان کا روزگار اور مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ بن جاتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں مطلب ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہیلپ کی تعلق ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ذرا اپنے اطراف میں جائزہ لیا جائے اور اس کو غور کیا جائے. اور بات
پھر میں اسٹارٹ کی طرف لاؤں گا. حسینی بھائی نے جس طرح توجہ دلائی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش فرمائی، تو جب کبھی ایسا کوئی موقع ملے تو اس میں مطلب اپنا بہترین کردار ادا کرے. یعنی ہو کیا، دادا جان کے پاس یہ 1 مہینہ رہ کر آیا لیکن دادا جان نے نماز ہی بنا دیا. دادا جان نے آج چھٹیوں میں آیا، جون جولائی میں نانی کے گھر گیا ہے، نانی کے گھر والوں نے اس کو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھلایا. پہلے تو اتنا دسترخوان پہ گراتا تھا. بھائی کیسے سیکھا؟ کو نانی بیٹھ کے دعا پڑھاتی تھی ہم. ہاں، نانی صفائی کراتی تھی پلیٹ کو، اور نانی نے سکھایا تھا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے. تو یہ چیزیں جب اپنی لائف میں لاتے ہیں اور ان چیزوں کو جب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دیکھیں، آپ کہیں گے بچے مانتے نہیں ہیں، تو بچے نہیں مانیں گے، لیکن اپنے آپ کی پلیٹ میں بچے کی پسندیدہ چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ کب ملے گی، یہ جب ملے گی جب پلیٹ صاف ہوگی آپ کی. تو مطلب کوئی بھی ایسی حکمت عملی حکیم صاحب اپنائی جائے، کیا خیال ہے؟ جی ہاں، پریکٹیکل میں ایسا ہی ہے. بچوں کو تھوڑا سا ان کے حساب سے لالچ دے دیں آپ، بچہ آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار. اور حکمت عملی بھی ہے نا کہ مطلب اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. جیسے اگر وہ ایک حدیث میں کہ وہ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی اپنی بیٹی کو کہا نا، بیٹی آؤ تمہیں کچھ دوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون کیا دیتی؟ تو کہا میرے ہاتھ میں کھجور تھی، میں اس کو دیتی. تو کہا اگر تمہیں اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا. تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، خامہ کا آسرا نہیں دینا ہے، ورنہ تو بچہ ایک دفعہ سمجھ دے گا کہ نانی نے کچھ دینا نہیں ہے، نانی ایسے مطلب بولے گی ہم کو دادا نے دینا نہیں ہے، دادا ایسا نہیں. جھوٹ نہیں، لیکن ایسا ماحول بنایا جائے کہ انشاءاللہ الکریم اس سے ایک اچھی تربیت، اور ظاہر ہے معاشرے کو اچھے فرد کی ضرورت ہے. یہ جو ہم حالات کہتے ہیں نا، حالات یوں نہیں بدلتے. حالات کے لیے سب سے پہلے مجھے بدلنا ہوگا. سبحان اللہ. میں بدلوں گا میرا گھر بدلے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور بچے جو ہر سب ہے نا، یہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر وہ چیزیں اپناتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. اب دیکھیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کی پرورش میں تھے، تو اب بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ نماز کی ایک کیفیت جو تھی، عادت جو تھی، یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال، 9 سال یا 10 سال، یہ 3 قول علماء بیان فرماتے ہیں. اب اتنی عمر کے بچے کو کیا سمجھ، لیکن حضرت علی دیکھ کر حیران ہوتے تھے. تو اب انہوں نے پوچھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ حضور اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ان کو کچھ نماز کا تعارف کروایا اور اسلام کی دعوت بھی دی. تو اب ویسے بھی حسین بھائی آپ کے قبول اسلام کا بھی جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. مولا علی کی قبول اسلام جیسے کہ ابھی راشد نے ارشاد فرمایا کہ آپ 8 سال کی عمر ہی میں اسلام سے داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مشرف اسلام ہو گئے تھے. اور یہی قول کے مطابق کہ کسی نے 8 سال لکھے، کسی نے 9 سال لکھے، مختلف لوگوں کے اپنے اپنے اقوال کے حساب سے. اور اس وقت سے نبی پاک اسلام کی آپ صحبت میں رہے تھے، اور آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے نبی پاک اسلام کا دیدار فرمایا. اور پھر تربیت کا وہی اثر رہا کہ جیسے جیسے نبی پاک علیہ السلام عمل فرماتے رہے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کو دیکھتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے، اسی عادتوں کو اپناتے رہے سارے. تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کم عمر میں سب سے پہلے جو قبول اسلام کرنے والے ہیں حضرت علی. بچوں میں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فضائل مولا علی، اس کا اگر ذکر کرنا ہو، آقا کی کیسی حدیث ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. احادیث پاک بھی بڑی ہیں. میں چاہتا ہوں اسی کو تھوڑی سی ایک جو تربیت کے حوالے سے آپ گفتگو فرما رہے تھے نا، اس کو عرض کروں کہ جیسے بچے دیکھتے ہیں نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک شوق ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی عبادت کر رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر ان کو ترغیب دلائی، سمجھایا. تو اس پر پھر خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن صبح اسلام قبول کر لیا. تو یہاں ایک جو سیکھنے کی بات ہے نا کہ اگر گھر کے جیسے دادا نانا آپ کی آپ بات کر رہے تھے، تو اگر گھر کے بڑے جیسے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ عادتیں پیدا ہو جائیں گی. اچھا اگر کسی گھر کے اندر بڑے جیسے گالیاں نکالنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے، تو بعض اوقات بچے کیا کرتے ہیں آپس میں جب کھیلتے ہیں نا، تو اس وقت پتہ چلتا ہے
وہ کوئی دادا بنتا ہے، کوئی نانا یا نانی بن کر، تو وہ اسی انداز سے وہ کاپی کر رہے ہوتے، مطلب ڈانٹ رہے ہوں گے، غصہ کر رہے ہوں گے. اب بچے کھیل رہے ہیں تو گویا کہ ایک میسیج ہے بڑوں کے لیے کہ دیکھو آپ بچوں کے سامنے جو کر رہے ہو نا، وہ بچوں میں چیزیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ کر کے یہ بچوں کی عادتیں بن جاتی ہیں. صحیح. تو اب اس میں ہونا یہ چاہیے، جیسے امیر اہل سنت کا ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ آپ جیسے بچے آتے ہیں ان بچوں کی بھی تربیت، جیسے آپ نے چند ایک مثالیں بھی دی، بالکل. اللہ کہنے کی، کلمہ شریف پڑھنے کی، اور پھر آپ کے اپنے بچوں کے حوالے سے بھی جو آپ کبھی ارشاد فرماتے ہیں چھوٹی عمر میں، جیسے آپ نے اٹھایا تہجد کے وقت میں، اٹھا کر اس بچے کو، جیسے شہزادہ حضور کو نماز پڑھوائی. تو کیا ہوگا بچپن میں اگر بچے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہوں، صبح فجر میں آپ جاتے ہوئے، آپ کا بچہ کچھ بڑا ہے، سمجھدار ہے، بچے کو اٹھا کر لے کر جائیں. اچھا شروع میں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے بچہ ظاہری بات ہے صبح اٹھے گا، پریشانی ہوگی، آپ بچے کو کچھ لالچ دے کر کوئی چیز کھلا دیتے ہیں، بچے کی پسند کی کوئی چیز ایک بار کھلائیں گے، 2 بار 3 بار، اس کے بعد کیا ہوگا، بچے کی عادت بن جائے گی. سبحان اللہ. عادت بنے گی تو اب جیسے آپ نے کہا نا دادا نانا کے پاس، جیسے ابھی چھٹیاں ہیں بچوں کو عام طور پر نا پاکستان میں گرمیوں کی، تو اب عموماً بچے اپنے نانا وغیرہ کے پاس آتے ہیں، نانا نانی کے پاس آتے ہیں. تو اب نانا نانی جو ہیں، اب ان بچوں کو ان چھٹیوں کے اندر ایک تو اسکول کا کام انہوں نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اس طرح کی چیزیں سکھا دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کڈز مدنی چینل کی جو نشریات وہ دیکھتے ہیں اور خود بڑوں کی نشریات دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، بچوں کو کچھ چیزیں سکھا دیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، جب یہ واپس جائیں گے تو ہو سکتا ہے ماں باپ پھر کہیں بھی اب دوبارہ پھر وہی بھیج تو واپس جائیں گے تو کوئی ٹاپک بھی ملے گا بات کرنے کا. بس آپ ہو سکتا ہے نانی اماں روزانہ بات کرتی ہوں اپنے بچوں سے، مطلب نواز سے. اب تو ویڈیو کال کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب آپ کو ایک لگے گا نا کہ بھائی آپ نے جو سکھایا تھا، بھائی 4 خلفاء کے نام بتاؤ بھائی، سبحان اللہ. یاد ہے کہ نہیں؟ یہ تو ریپیٹ کرا سکتے ہیں. 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری ملی، کون؟ پیارے نبی کے کتنے شہزادے، کتنی شہزادیاں، ان کے نام کیا ہے؟ تو یہ جو ہو رہا جو سلسلہ ہو رہے روزانہ مدنی چینل پر، تو اس کو اگر نوٹ ڈاؤن کیا جائے اور باقاعدہ اس پر آپ اپنے نوازوں سے لائف میں اگر رکھ لیا جائے تو یہی ہمارے لیے تربیت کا ایک بہترین ذریعہ اور بہترین اس کا مظاہرہ نا مدنی مذاکرہ ہے. آج کل وہ ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے، حسن رضا اور حاجی حسین، یہ ایک روایت بیان کرتے رات کو مدنی مذاکرے میں. آپ امیر رسول سے سیکھے حوصلہ افزائی کیسے بولتے، خود پڑھائیں گے، ریپیٹ کرائیں گے، سب کچھ کرا کے جب اس نے صحیح پڑھ لیا اب اس کی حوصلہ افزائی، بھائی واہ ماشاءاللہ آج تو بڑا خوبصورت پڑھا ہے، تو یوں کیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم غلط کریں گے تو ہمیں ڈانٹنی پڑے گی. بھائی ہمیں ڈانٹیں گے نہیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، ہم نے اچھا کرنا ہے تو حوصلہ افزائی ملے گی. تو اسی طرح اگر یہ انداز اختیار کیا جائے تو بچوں کے اندر ان کے کردار کی ڈیولپمنٹ، اور جو ایک ہم دنیاوی اداروں کی طرف جاتے ہیں غزالی صاحب کہ جناب یہ فلاں اسکول میں ان کو اچھے مینر سکھائے جائیں گے، ان کی عادت و اطوار کے جناب فلاں جو ہے وہ جو چینل پر جو ہے کورس ہوتا ہے، غیر مسلم جو کورس کراتے ہیں اس میں ان کو اچھا بنانا. نہیں، اسلام کی تعلیمات تو دیکھیں گے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم دے رہے کہ نہیں. آپ وہ دے دیں، بچے جھوٹ نہیں بولیں گے، سبحان اللہ، گالیاں نہیں دیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی پیار کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے. ایماندار بنانا ہے نا بچے کو. جی ہاں، اسلام کی تعلیم ہے. کسی کے آگے بات کریں گے، غیبت نہیں کرتے ہیں، بری بات. اب یہ کب ہوگا؟ جب نانا ابو کو بھی پتا ہوگا، دادا ابو کو بھی پتا ہوگا. وہ دادا ابو نانا ابو خود ہی اگر اس سے پوچھ رہے ہو اندر کی باتیں تو یہ تو اچھا نہیں ہے نا. فضائل مولا علی رضی اللہ عنہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت حدیثیں وارد ہیں، اور بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں کسی اور صحابی کی اتنی حدیثیں جو فضیلت میں نہیں ہے. تو راشد بھائی اس میں جو احادیث مبارکہ میں جو مولا علی کا ذکر خیر ہے وہ کس طرح سے بیان ہوتا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت ساری احادیث کریمہ ہیں. میں چند احادیث کریمہ برکت کے لیے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم فرمایا تو اپنے ساتھ نہیں لیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر مقرر کر کے جا رہے ہیں, آپ غزوے میں جا رہے ہیں, جلیل القدر صحابہ وہ سارے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ مجھے بچوں پر مقرر کر کے جا رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے کیسی حوصلہ فزائی بھی فرمائی, ڈھارس بھی دی اور خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے. اللہ ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو میں عرض کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا تو پیچھے آپ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو وہ چھوڑ کر گئے تھے اپنی قوم پر. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے اسی چیز کو بیان فرمایا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اے علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آخری نبی میں ہوں, لیکن تمہارا مرتبہ اور مقام میرے نزدیک ایسا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا. کیا بات, ایمان کی کسوٹی, ایمان کا معیار کہ جو محبت رسول رکھنے والا ہے, سچا کامل مومن ہے, اس کے دل میں مولا علی کی محبت ہوگی. سبحان اللہ. اور اگر وہ منافق ہے, دل میں قدورت ہے, بغض ہے, بظاہر عبادتیں کرنے والا ہو, بظاہر بڑا نیک صورت نظر آنے والا ہو, تو وہ کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا, وہ منافق ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے, فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا من سب علیا فقد سبنی. جس نے علی کو برا بھلا کہا تو تحقیق اس نے مجھے برا بھلا کہا. اور یہ باتیں وہی بات یہاں پر بھی تربیت کے ساتھ اگر جوائن کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں بچوں کو بھی سکھائیں. سبحان اللہ. کہ نہ وہ خود بھی, اور دیکھیں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے, یہاں بھی وہی باتیں ہیں, بگاڑ جب ہی پیدا ہوگا کہ جب آپ اسی کی صحبت اختیار کریں. یعنی بعض اوقات جب جو ذکر صحابہ اور ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو جب یہ روایت سنتے تو یار یہ کوئی ایسا بھی ہوگا, کوئی ایسا بھی ہوگا جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوگا, یار کوئی ایسا ہوگا. جی ہاں, ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اب تو برملا کرتے ہیں. اور تو ہم ظاہر ہے کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسا کا کام ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ہم تو الحمدللہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں, انشاءاللہ عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں, فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں, صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں. اور بڑا خوبصورت جو امیر علیہ سنت نے اس معاملے میں دے دیا نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, ہر سب صحابیات بھی, کہ اس پہ کوئی کمنٹ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی کلام ہی نہیں ہے. اور جو آپ نے آخری نبی کا کہا تو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, تو احمد مجتبی سب سے آخری نبی. اور جو عقیدہ صحابہ کا, اولیاء کا, سب نے یہی کہا سب سے آخری نبی. تو یہ انداز اپنے بچوں کو, اپنے نسلوں کو یہ سکھائے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. سبحان اللہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ پاک سے محبت. سبحان اللہ. اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی. اللہ. تو بہرحال یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اور اس پر اگر میں آپ کو کہوں کہ بعض اوقات ذکر شیر مولا علی کی ہی بات اگر ہم کرتے ہیں, جب ان کی کرامات کا بیان ہوتا ہے, ان کے فضائل کا بیان ہوتا ہے, حضرت کہاں لکھا ہے, کیا لکھا ہے, آپ پڑھیں کرامات شیر خدا. سبحان اللہ. جی ہاں,
آپ ایک دم سے نعرہ لگائیں گے نعرہ حیدری یا علی. یقین مانے جن کو اس قسم کے وسوسے ہو نا کہ جناب یہ کیسے نعرہ لگاتے ہیں اور یا علی کیسے کہتے ہیں، بھائی آپ پڑھو، انشاءاللہ آپ کو جو روایات ملیں گی، قرآن کی آیات ملیں گی، تو انشاءاللہ آپ کا سینہ جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور جھوم جھوم کر لگائیں گے نعرہ حیدری یا علی، تو انشاءاللہ. تو یہ کرامات شیر خدا میرے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے. اس طرح کے یہ جو معلومات ہے، پھر اس پر آپ وہی صحبت دینی ہے، چاہے بڑوں میں بھی ہو. آپ یہ سوالات قائم کریں، اس سے انشاءاللہ ذکر صحابہ کریں گے تو اس کی انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ خوب برکتیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھائی چارہ قائم ہوا، اس کی بھی بڑی خوبصورت روایت ہے. بالکل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اب مدینہ پاک میں جب آئے نا تو مدینہ پاک میں کیا تھا کہ انصار صحابہ تھے، کچھ صحابہ تھے، اور ادھر جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کے درمیان، یعنی انصاری صحابی اور مہاجر صحابی دونوں کا آپس میں ایک بھائی چارہ قائم فرمایا. اب مختلف صحابہ کرام کو آپس میں بھائی چارے کا فرما دیا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیگر صحابہ کرام کو تو آپس میں اس طرح بھائی چارے کا وہ بیان فرما دیا، لیکن میرا بھائی کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، علی میں تمہارا بھائی ہوں، علی میں تمہارا بھائی ہوں. اچھا، یہاں پر مفتی احمد یار خنیمی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ مطلب بتایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے، علی تم میرے ایک تو چچا زاد بھائی ہو، دوسرا میں نے تمہیں دینی بھائی بھی اپنا بنا لیا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. جیسے کہ نا بھائی جان، بات سنیں بھائی جان، یہ نہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آقا کریم علیہ السلام کو پکارتے تو عرض کرتے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ توجہ فرمائیے. تو یہاں پر ایک مطلب جو چیز ہے کہ اگر بڑے جو ہیں، بڑا بعض اوقات اگر محبتاً کسی چھوٹے کو اتنی شفقت دیتا ہے، محبتاً کچھ بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا بڑا بھائی ہوں، استاد بعض اوقات شاگرد سے بول دیتا ہے، پیر صاحب بول دیتے ہیں، اس طرح کی بات ارشاد فرما دیتے ہیں، تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ نہ سمجھ لے کہ میں بھی اسی طرح کرنا شروع ہو جاؤں. اس سے تو کم از کم مراتب کا، ایک مرتبے کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ بھی مطلب ظاہر ہے ایک زبردست تربیت کا ایک زبردست مدنی پھول ہے کہ کس طرح سے یہ ایک دوسرے کی عزت و مقام کا جو مرتبے کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا تھا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عشق تھا، جو محبت تھی، اور یہ یقیناً ہر صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا والہانہ اظہار کرتے تھے. لیکن ایسی روایات بھی ہیں کہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر فرمایا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دل جو تھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز تھا الحمدللہ. اور ایسی محبت کہ کسی نے آپ سے سوال کر دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت؟ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا، خدا کی قسم. اللہ. کیونکہ اس بات پر ضرورت تو نہیں تھی قسم اٹھانے کی، اگر آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر زیادہ عزیز ہیں جیسے مال، آل، اولاد، حتیٰ کہ ٹھنڈا پانی، جب کسی کو پیاس لگے اور اس کو ٹھنڈا پانی اچھا لگتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ اکبر. وہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، میری آل سے بھی، لوگوں سے بھی، لیکن میری دل کی کیفیت ابھی ایسی ہے کہ میری جان سے زیادہ آپ کی محبت میں اپنے دل میں نہیں پاتا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا
اور فرمایا عمر تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ مارا. علماء فرماتے ہیں کہ اب حضرت عمر کی اپنی ذاتی محبت بھی نکل کر آقا کریم علیہ السلام کی محبت نے ایسا غلبہ پایا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کا پریکٹیکل عمل ہی مظاہرہ ہے نا. سبحان اللہ. چلے بھائی اگر کہیں قربانی کی بات آتی ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہاں اب بڑی محبت تو ہے لیکن بس یار وہ ہے، وہ نگران شورا نے ایک دفعہ کسی سے سمجھایا تو وہ کوئی ذمہ دار اور ماتحت کی بات ہے، وہ اختیارات دینے کی بات ہے. کرا جس طرح سیٹ اپنے ملازم کو کہ بھائی دراز میں لاکھ روپے رکھے، ٹھیک ہے، جو آپ کو خرچہ کرنا ہے کر لینا، چابی میرے پاس ہے، چابی میرے پاس. تو بھائی تو کیا کرے گا، وہ اس کو چومے گئے کہ بھائی اندر لاکھ روپے پڑے ہوئے اس کے، بھائی دینا ہے تو اختیارات بھی دے کچھ مطلب. تو لیکن یہ بات زبانی نہیں تھی. اگر کہیں عشق رسول میں قربانی کی بات آتی ہے تو پھر صحابہ نے واقعی اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا. اگر ہجرت کا موقع آیا تو کیا کچھ چھوڑ کر نہیں گئے. سبحان اللہ. اچھا جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا ملے گا؟ اللہ. جہاں جا رہے ہیں بھائی مکے سے مدینہ ہجرت کی ہے تو آپ جہاں جا رہے ہیں وہ کیا ملے گا وہاں پر؟ یہاں تو بڑی آسائشیں، آرام ہے، مال و اسباب ہے، بڑی عزت ہے، سب کچھ ہے، وہاں کیا ملے گا؟ لیکن یہ جب بھی آیا ہے، پھر آل رسول کی اگر تذکرہ کرتے ہیں، امام حسن کی سخاوت کا، امام حسین کی سخاوت کا، بی بی فاطمہ کی سخاوت کا، خود مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں وہ جو واقعہ ہے کہ بچے بیمار ہوئے اور وہ افطار کا وقت تھا، وہ کیا خوبصورت کہ ان کے انداز ایسے دے کہ اس پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. وہ جو آپ نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کس قدر یہ مطلب آگے بڑھے ہوئے تھے، ایسے عاشق تھے. اب دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو آپ نے اپنے بستر پر کس کو سلایا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ. یعنی پتا تھا کہ اب چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ سارے مل کر جو ہے نا وہ حملہ کر کے معاذ اللہ نبی پاک کو شہید کریں گے. نبی پاک علیہ السلام مولا علی سے فرما رہے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ. اب بندہ سوچے کتنی بڑی بات ہے کہ واقعتاً ایسے افراد ہیں اور یہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں حضور آپ نے فرما دیا بس ٹھیک ہے. اور نبی نیند ایسی ہے جو اب تک نہیں ابھی تک نہیں آئی. اور فرمایا علی لوگوں کی امانتیں دے کر واپس آ جانا. یہاں دیکھیں حضور دو باتیں ہیں، میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ کلام فرمائیں. ایک تو یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ اس بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے. دوسری بات کہ آپ کو یقین کیسا کہ موت آنی تو ہے لیکن یہاں نہیں آئے گی، اللہ کیونکہ امانت نبی پاک نے دے کر آنا ہے. بات ہے یہی، بات اعتقاد کی ہے. بلکہ آپ کی باتوں سے روایت یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ گھر میں فاقہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں فاقہ ہو گیا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر یا اپنا لباس یہ حضرت علی کو دیا کہ اس کو جا کر بازار میں بیچ دے تاکہ جو اس سے رقم آئے گی اس سے گھر کے معاملات بہتر کر لیں گے. اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس لے کر بازار گئے، 6 درہم کا وہ بازار میں لباس فروخت کر دیا. ابھی گھر بازار میں ہی ہے، ایک مسکین نے صدا لگائی علی مسکین کو کچھ دو. اب دیکھیں یہاں مدنی چینل کے ناظرین جو ایک لیسن ہے وہ کیا ہے، گھر میں فاقہ ہے، اس فاقے کو دور کرنے کے لیے گھر سے جو لباس ملا اس کو فروخت کیا گیا. اب وہ 6 کے 6 درہم جو ہے وہ مسکین کو دے دیے. پھر فارغ خالق اب خالی ہاتھ ہو گئے. آگے جا رہے تھے، ایک عربی دیہاتی یہ اونٹنی لیے کھڑا تھا، کہتا علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو مسکین ہوں. کہ ادھار خرید لو. کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی. اللہ. 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خریدی. اب حضرت علی وہ اونٹنی لے کر جا رہے ہیں. ایک عرب شیخ کھڑے، علی اونٹنی بیچو گے؟ کہ بالکل بیچیں گے. کتنے کی لیے؟ 100 درہم کی. 160 لے لو. اللہ. 160 درہم میں وہ اونٹنی دے دی. سبحان اللہ. آگے چلے عربی پھر ملا، علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہ وہ تو بیچ دی میں نے. کتنے کی بیچی؟ 160 کی. میرے 100 لاؤ. آپ نے 100 درہم دے دیے. سبحان 60 درہم لے کر گھر آئے. اللہ. ابھی بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب 60 درہم دیے تو وہ حیران ہو گئی کہ لباس تو بڑا معمولی تھا، اتنا مہنگا کیسے بکا؟
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے سودا کیا، میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس کی بارگاہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا فرما دیا۔ اب مزید سنیں، مزید چل کے ناظرین، روایتوں میں آگے یہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والے کون تھے؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اونٹنی خریدنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جس اونٹنی کو آپ نے خریدا بیچا، یہ وہ اونٹنی تھی جس پر قیامت کے دن میری شہزادی سوار ہو کے جنت میں داخل ہو۔ یہ خاندان نبوت کی جو واقعات ہیں، یہ عشق رسول کی جو باتیں ہیں، اور یہ جو ان کا اعتقاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، یہ جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، تو آج تو ہم سے اپنی نیند قربان نہیں ہوتی۔ ہاں جی ہاں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، فجر میں آنکھ کھلی تھی، باجماعت نماز پڑھی تھی، کچھ قرآن پڑھا، کوئی ذکر و اذکار ہوا، کوئی تلاوت ہوئی؟ یہ سارے فضائل بیان کیے ہمارے نبی نے۔ کتنے ایسے گھر کی عورتیں سوچیں، غور کریں کہ جو نماز چاشت پڑھتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، حضور فضائل ہیں اس کے۔ کیا آج پڑھی نماز چاشت؟ نماز اشراق جو فجر پڑھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے، پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ روزانہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزانہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، مرد مسلمان اللہ سے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ہر رات میں یہ کہ آج رات کو اٹھے تھے، دعا کی تھی، تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ اگر یہ معاملات ہمارے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہتے کہ جناب یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ بیماری، تو ہم آئیں تو صحیح نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات عطا فرمایا، اور جو ہم بزرگوں کی سیرت میں جو پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے جو انداز زندگی ہے وہ ہمیں پکار پکار کر کہتے ہیں، پکار پکار کر کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں وہ اپنانے کے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اگر ترکیب بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ حضرت ایک سوال ایک ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ، یہ اسلامی نے میسج کیا ہے، فرماتے ہیں جی آج کا آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، اور آپ لوگ آج بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو بتائیں کہ بچہ بہت شرارتی ہے، انہیں کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ اگر حکیم غزالی صاحب اور آپ اس پر کچھ فرمائیں۔ میرے پاس تو کوئی آتا ہے نا، میں تو اس کو کہتا سب سے پہلے اس کو شرارتی کہنا بند کر دو۔ اللہ، میں ایک ناظم رہ چکا ہوں تقریباً کئی سال، 10-12 سال تو رہا ہوں گا۔ ایک فیملی تھی، اس کے 4 بیٹے، پہلا بیٹا داخل کرایا، راشد بھائی حافظ بن گیا، ماشاءاللہ، دوسرا حافظ بن گیا، تیسرا حافظ بن گیا، چوتھا حفظ کر رہا تھا۔ اچھا، اس کے والد صاحب بچوں کو چھوڑنے آتے تھے تو کچھ نہ کچھ میرے پاس بیٹھے ہی رہتے تھے۔ کوئی دن اگر میں کہوں نا ایسا نہیں ہے جس میں وہ یہ نہیں بولتے یار شرارت بہت کرتے، شرارت بہت کرتے، شرارت بہت کرتے، شرارت بہت، جیسے تصویر ہی پڑتا ہے آدمی، وہ یہی بچے یوں کرتے، بچے یوں کرتے۔ ایک دن میرے ساتھ ایسے ہی میں بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنا ستایا اپنے امی ابو کو؟ یقین مانے، ارے یقین مانو مجھے ہنسانا کہ نا میں نے تو بہت ستایا۔ میں کہا بچے ہوتے ہی شرارت کرنے کے لیے بھائی، لیکن اگر میرا ذاتی تجزیہ تو یہی ہے کہ اگر بچے یوں کرتے، بچے یوں کرتے، تو بچے یوں ہی کریں گے۔ کیا خیال ہے حکیم صاحب؟ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسے میں اپنا عرض کروں کہ ہمارے علاقے میں درس قرآن و حدیث ہوتا ہے، اب اس میں آپ کو معلوم ہے بچے آگے آگے آ کے بیٹھتے ہیں۔ اب بچوں کی ایک فطرت سی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ٹھونگے مارنا، دوسرے کو گرانا، شرارت کرنا۔ اب بڑے بوڑھے اپنا کام کرتے ہیں، ان کو چیختے ہیں، بھگا دیتے ہیں، پیچھے بٹھا دیتے ہیں۔ ایک دن میں نے کہا آپ لوگ خاموش ہیں، میں انشاءاللہ ان کو ڈیل کرتا ہوں۔ جو سب سے زیادہ بچہ شرارت کر رہا تھا، میں نے اسے اٹھایا اور اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ اب اسٹیج پہ بیٹھنے کے بعد بچہ، ہر شخص کی جو ہے کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ اب بچہ بالکل سیدھا شریف ہو کے بیٹھ گیا، وہ وہاں سے ہٹا، دوسرے بچے بھی بالکل خاموشی سے ہو کے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جب پروگرام ختم ہوا تو بچے کی جو نیاز تقسیم ہوتی ہے، اس نیاز کو بچوں کے ساتھ مل کے کھایا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اگلے پروگرام میں اس کا ہم نے بڑا اچھا اثر دیکھا۔ الحمدللہ۔
اسی طریقے سے میں بھی مدرسۃ المدینہ میں ناظم رہا، تو وہاں بچے ہر قسم کے آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب رہائشی بچے ہوتے ہیں تو پورا ٹائم ان کا ہوتا ہے وہاں، تو اب آ کے جو ہے اساتذہ بھی شکایت کرتے ہیں یہ بڑا تنگ کر رہا ہے، یہ بڑا پریشان کر رہا ہے. تو میں ان سے یہ عرض کرتا کہ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لگا دیں آپ، جو دوسروں سے ذرا سا اپر کر دیں. سبحان اللہ. تو جب یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں گے تو بہت انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوسرے بچوں کی نسبت اور بہتر ہو جائیں گے، شرارتیں ختم ہو بہت جائیں اچھا، گی. بہت اچھا. ساری قوت، ساری دماغ کی صلاحیتیں شرارتوں کے بجائے وہ کام میں لگ جائیں گے، سبحان اور اللہ. اس سے ہمیں بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے. بالکل بالکل. اور یہ مطلب اس کے پر تو کافی کلام بھی ہوتے رہتے ہیں، اور کافی اس معاملے میں مطلب ہماری رہنمائی ملتی ہے. ہمارا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ غزالی صاحب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو ذکر ہے اس بارے میں بھی مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بڑی سخت شہادت ہے. ایک تو وہ شہادت ہے کہ جو عام جنگوں میں جا کے لڑ لی جائے اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 رمضان المبارک ہے، صبح کا وقت ہے، آپ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ آج میں نے خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. سبحان. اور میں نے ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میرے ساتھ بہت زیادہ کج روی اختیار کرے ہوئے، اور مجھ پر بہت زیادہ جو ہے پریشانیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظالموں کے لیے دعا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ابھی حضرت حسن سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اس طرح دعا کی، یا اللہ یا رب العالمین، مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، سبحان اللہ. اور ان کے اوپر جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ایسے فرد کو مسلط فرما دے جو ان سے برا ہو. پھر آپ ابھی یہ بات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اتنے میں ابن نبا جو مؤذن تھے انہوں نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب گھر سے نکلتے مسجد کی طرف لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے جاتے تھے، تو آپ اسی طرح آواز لگاتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے کہ سامنے سے ابن ملجم یہ آیا اور آپ کے قریب آ کر اس نے اچانک آپ کے اوپر بڑا سخت وار کیا، اللہ. اور اس کی تلوار آپ کے دماغ پر آ کر رکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب شمشیر لگی، تلوار لگی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے اور اس قاتل کو پکڑ لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت زخمی حالت میں بھی 2 دن زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد اتوار کی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہو گیا. اور اسی طرح بعض روایتوں میں جو ہے وہ 21 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارکہ ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو آپ کی جو خلافت تھا، آپ کی جو خلافت کا عرصہ تھا جس میں آپ نے خلافت کے تمام امور انجام دیے، وہ 4 سال 8 ماہ اور 9 دن بنتے ہیں. اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو آمین. اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آج کے سلسلے کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت بھی
دیتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ.